فرماتے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئیں کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں۔ اس کو بھی پڑھنا، کتاباں پڑھنے والے ہو، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئیں کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں۔ جا جا وڑنے مندر مسیتاں تے کدی من اپنے وچ وڑیا نہیں۔ ایویں روز شیطان نال لڑدائیں کدی نفس اپنے نال لڑیا نہیں۔ کام خود کرتا ہے، ذمہ داری اور الزام ڈال دیتا ہے شیطان پر۔ صوفی صاحب کدی اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرنا۔ ایویں روز شیطان نال لڑدائیں کدی نفس اپنے نال لڑیا نہیں۔ بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑ دائیں جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا نہیں۔ تے رب رب کر دے بڈھڑے ہو گئے، او بڈھے ہو، عمر بھر کے سجدوں کے داغ ہیں جبینوں پر، عمر بھر کے سجدوں کے داغ ہیں جبینوں پر۔ دل تیرا مگر اب تک نور حق سے خالی، داغ سجود تیری پیشانی پر ہوا تو کیا ہوا۔ کچھ لوگ داغ بنا لیتے ہیں، بڑا ٹرینڈ ہے پارسائی کا، متھے اتے نشان بنیا ہوئے تھے جی بڑا ساجد ہے، بڑا عبادت گزار، ٹرینڈ ہے نا جی، مرید جلدی پھنس جاتا ہے۔ داغ سجود تیری پیشانی پر ہوا تو کیا ہوا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان بنے۔ میرے آقا نے فرمایا ساری رات عبادت کرنے والا عابد شب زندہ دار، سارا دن حالت روزہ میں رہنے والا، اگر اس کے پڑوس میں کوئی غریب بھوک سے کروٹیں لیتا ہوا رات تڑپتا رہ گیا، اس کی ساری رات کی عبادت قبول نہیں۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے مصلی پہ تشریف لائے، ہم نے دین کی روح کو سمجھا ہی نہیں۔ عبادات میں تو ہم بہت آگے ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، نمازی صاحب بھی ہیں، لیکن معاملات کمزور ہیں، مخلوق کے حوالے سے معاملات کمزور ہیں۔ میرے آقا مسجد نبوی میں مصلی امامت پر آئے، تکبیر ہو گئی، پھر نماز چھوڑ کر گھر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے، نماز پڑھائی۔ صحابہ نے بعد از نماز عرض کی اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا تھا، مصلی سے اچانک حجرہ عائشہ میں چلے گئے۔ فرمایا مجھے یاد آیا گھر میں کچھ دینار رکھے تھے، میں نے کہا پہلے خادم کو حکم دے دوں کہ یہ دینار فلاں فلاں غریب تک پہنچا دو۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول نماز کے بعد ہی یہ کام کر لیتے۔ فرمایا کہ عبادت کے لیے عابد بن کر مصلی پہ چلا جاؤں اور میرے گھر میں کسی غریب کا حق ہو، محمد کو عبادت میں حیا آتی ہے۔ زندگی بھر کے سجدے، زندگی بھر کی عبادت اور ریاضت، ایک طرف کسی غمزدہ کے آنسو پوچھنا، کسی غریب کے آنسو پوچھنا ایک طرف۔ یہاں ہمارے لوگ تو مذہب کی آڑ میں قبروں پر قیمتی چادریں چڑھا دیتے ہیں، سونے کے تاروں سے کڑی ہوئی چادریں، فلاں حضرت لجپال کی قبر پر۔ میں نے کہا قبر کی مٹی پر قیمتی چادر اڑانے کے بجائے کسی غریب کی بیٹی کے سر پر آنچل اڑا دیتے، کسی غریب کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دیتے۔ فرماتے ہیں
کہ رب رب کر دے بڑھڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے، تے رب دا کھوج کھرانا لبا سجدے کر کر ہارے، رب تا وسدا دل دے اندر آندے وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا نبی تو تن من وارے۔ یہ ہے میرے آقا کا اسوہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، میری حاضری کو اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حافظ محمد عثمان صاحب نے قرآن پاک حفظ کیا۔ میں سب سے پہلے ان کے والد محترم حافظ عمرہ خان صاحب کو، حافظ صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک دیتا ہوں، انہوں نے اپنی آخرت کا سامان کر لیا۔ خود بھی حافظ ہیں، خود تو تاج پہنیں گے ہی، بچے کی طرف سے بھی تاج پہنیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں، اپنی نسلوں کو قرآن اور علماء سے جوڑیے۔ حالات بڑے نازک ہیں، جس طرح نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، نئے نئے فتنے بھی آ رہے ہیں۔ فتنوں اور گمراہی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن کے حوالے کرو، بس۔ مجھے کسی یونیورسٹی کسی کالج کے سلیبس میں نصاب میں ماں باپ کا ادب سکھانے کے لیے کوئی چیپٹر نہیں ملا، ہاں قرآن میں ملا ہے، حدیث میں ملا ہے۔ جس بچے کو آپ پڑھائیے، کالج بنائیے، انجینئر ڈاکٹر، کوئی منع نہیں ہے اسلام میں، بلکہ اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اسلام عصری تعلیم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، علم ہیں ہی دو ہیں، یا دین کا علم ہے یا میڈیکل طب کا علم ہے۔ سکھائیں بچوں کو عصری علوم، کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ انہیں صرف وہی سکھائیں اور قرآن سے بالکل کاٹ دیں، ایسا نہ کرنا، یہ غلطی نہ کرنا، ورنہ یہی جوان بیٹا انجینئر ڈاکٹر بن کر بوڑھے باپ کو گھر سے نکال دے گا۔ میں نے دیکھا ہے یہ، میں پورا ملک جاتا ہوں، میں نے دیکھے ہیں یہ منظر۔ ابا جی چلیے، چونکہ سلیبس وہاں سے آیا ہوا پڑا ہے نا جہاں بوڑھوں کو اولڈ ہاؤس میں ڈالتے ہیں، جہاں بوڑھوں کو اولڈ ہاؤس میں ڈالتے ہیں سلیبس وہاں سے آیا ہے نا۔ اس سے پہلے کہ آپ کی اولاد آپ کو اولڈ ہاؤسز بنوا کر دے کہ بوڑھا وہی پڑا کھانستا رہے، اسلام سکھاتا ہے والدین کی خدمت، ادب۔ بیٹا کالج اور یونیورسٹی کا فاضل ہو تو باپ ڈرتا ہے، بھائی صاحب بڑا پڑھا لکھا ہے، احتیاط سے بات کرو کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ بیٹا کالج اور یونیورسٹی کا فاضل ہو تو باپ ڈرتا ہے بات کرتے ہوئے، اور میں الحمدللہ دعوے سے کہتا ہوں بیٹا مدرسے کا فاضل ہو تو بیٹا ڈرتا ہے کہ میری کسی بات سے میرا باپ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو قرآنی علوم سے وابستگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔